سلام کی سنت ہے. اس لیے محدثین نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کی بیعتیں فرمائی، ان میں سے ایک بیعت سلوک ہے. بیعت سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دین پر جو عمل کرتا ہے اس میں مزید رنگ پیدا کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تاکہ میرے ان اعمال میں رنگ پیدا ہو. نماز تو پہلے بھی پڑھتا ہے لیکن اس نماز میں احسانی کیفیات پیدا ہو جائے. احسان یہ ہے کہ اس طرح بات کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور بلند اس میں اخلاص پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے. اس کو بیعت سلوک کہتے ہیں. بیعت سلوک کا یہ مقصد ہوتا ہے کسی بھی متبع سنت شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس بات کا وعدہ کرنا کہ دین کی سارے اس پر عمل کروں گا، اور پھر اس کی صحبت سے نور نبوت منتقل ہوتا ہے. ایک کیا علوم نبوت، علوم نبوت استاد پڑھاتا ہے، کتاب سے پڑھے جاتے ہیں. ایک ان کے اندر نور ہے، وہ نور صحبت سے آتا ہے. نور کو کاغذ برداشت نہیں کر سکتا، کاغذ کی طاقت نہیں کہ اس میں نور آئے. اس لیے یہ جو قرآن مجید لکھا ہے اس کے اندر، اس کو ہم نقوش قرآن کہتے ہیں. یہ قرآن کب بنے گا؟ جب میں اور آپ پڑھیں گے، ورنہ یہ نقش ہے. کیونکہ قرآن تو وہ ہے جو پہاڑ پر نازل ہو تو وہ پہاڑ زمین میں دب جائے تو کاغذ پر کیسے کاغذ برداشت کر سکتا ہے اس کو. تو اصل قرآن وہ ہے جو سینے میں اور زبان سے پڑھا جاتا ہے. یہ نقوش قرآن ہے. اصول فقہ میں کہ نقوش قرآن ہے، اس کی حقیقت یہاں سن میں آتی ہے. اصل قرآن وہ جب میں پڑھوں گا قرآن ہے، اور اس قرآن میں جو رنگ آئے گا وہ میرے سینے سے آئے گا. جتنا نور سینے میں ہوگا اتنے اس کے پڑھنے کے اندر بھی اتنا سرور ہوگا، اتنا مزہ ہوگا سننے پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. تو یہ جو نور ہوتا ہے یہ نور صرف سینہ میں ہو سکتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو نور الہی تجلی الہی کو برداشت بھی کر سکے. کوہ طور بھی نہیں برداشت کر سکا، لیکن موسیٰ السلام کے سینے نے سہار لیا سارا. خر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کر تو گرے لیکن مرے نہیں، اور پار ٹکڑے ہو گیا. یہ جو نور نبوت ہے یہ سینے سے منتقل ہوتا ہے، یہ صحبت سے. اس کے لیے بیعت سلوک ہے. تو جب بیعت سلوک کے بعد صحبت اختیار کرتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، تو پھر نور نبوت منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب نور نبوت منتقل ہوتا ہے تو نماز میں بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، روزے میں، ذکر اذکار. یعنی پھر ہمہ وقت یہ خیال رہتا ہے، یعنی کسی وقت بھی انسان اپنے خیال سے اللہ کے خیال سے باہر نہیں آ سکتا. ہر وقت یہ خیال ہے، یا اپنی کوتاہی کا خیال ہے، اللہ معاف کر دے ایسا ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اس کی مستی ہے، اللہ کے قرب کی مستی ہے. دو حالتیں رہتی ہیں ہر وقت، تیسری حالت نہیں آئے گی. یہ دنیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے گا تو صحیح، بادل کی طرح جس سورج پر بادل آئے پھر ہٹ جاتا ہے، دوبارہ پھر سورج نکل آتا ہے. تو کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا تھوڑی دیر ہوگا وہ اچھا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو یاد بھی نہیں رہے گا کوئی مسئلہ تھا. وہ اللہ تعالیٰ ایسے ختم کرا دیں گے، سب اوپر سے اوپر گزر جائے گا. یہ لیکن دو کیفیت رہیں گی، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. سبحان اللہ. کبھی نیکی کر رہا مزہ، قرآن پڑھ رہا ایسی لذت آ رہی ہے نماز میں، اور کبھی اللہ معاف کر دے بہت گناہ گار ہوں، بہت ہی ہوں، یعنی اپنی فکر میں. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور، فرشتوں کی بھی خبر نہیں اس حضور کی. یہ فرمایا اندری رہے می تراش و می خراش. انسان اپنی تلاش خراش میں لگا رہے اور کسی کی فکر میں پڑو ہی نہیں، اپنی تلاش خراش میں لگے. پھر جو کام کرو گے اس میں برکت ہوگی. تبلیغ کرو گے برکت، تدریس کرو گے برکت، تقریر کرو گے برکت، امامت کراؤ گے برکت. یار آپ کے پیچھے نماز پڑھی ایسا تجربہ ہو گیا. اور لکھا ہے من صلی خلف تقی، جس نے کسی متقی امام کے پیچھے نماز پڑھی کانما صلی خلف نبی، گویا کہ نبی کے پیچھے نماز. سبحان اللہ. اندری رہ می تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. یہاں تک کہ موت تک اس خیالات سے فارغ نہ ہونا کہ اپنے لیے نیکی یہ ہو جائے شکر ادا کر رہے ہیں، گناہ ہو جائے تو رو رہا ہے اللہ کے سامنے بس. باقی معاملات اللہ کے ہاتھ میں. یہ معاملات میرے آپ کے بس میں نہیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کریں گے. انہیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو. ہاں ہمیں پلیٹ لانے کا ہوگا، میں پلیٹ لے آؤ، ڈالیں گے ہم ہی، لیکن پلیٹ لے آؤ. کوئی دکان کی پلیٹ لا رہا ہے، کوئی نوکری کی، کوئی کھیتی کی. یہ پلیٹیں ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اپنی مرضی ڈالتے ہیں ہم.
حضرت تھانوی فرماتے کچھ وہ لوگ ہیں پلیٹ بھی خود دے دیتے ڈال کی بھی دے دیتے، ان کو پلیٹ بھی دے دیتے، مطلب بعض پیکنگ دے دیتے، پیکنگ کہ چلو بھی. تو یہ ہے، تو اس لیے یہ بیت کے مقاصد میں سے یہ اصل مقصد ہے، اس کو بیت سلوک کہتے ہیں، اور یہ نور نبوت کے حصول کے لیے ہے. علوم نبوت تو کسی بھی عالم سے کس سے بات سمجھو بھی جائز ہے نجائز تو علم آ گیا، لیکن نور نبوت جو پیٹرول کی طرح ہے، نور نبوت پیٹرول کی طرح، پیٹرول گاڑی میں نہ ہو کتنی شاندار گاڑی ہو کتنا شاندار جہاز ہو چل نہیں سکتا، یہ عشق کا پیٹرول ضروری ہے. ہاں علم کی روشنی بہت ضروری ہے، علم روشنی ہے، اور یہ جو نا وہ نور نبوت جو ہے یہ پیٹرول ہے. اور راہبر جو ہے وہ آپ کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، جب اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو فراٹے اور خراٹے بھرتی ہوئی ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، ہٹو میری نظروں سے اے امواج رنگی. امواج رنگی یہ دنیا کی رنگ برنگی چیزیں جو ہمیں کھینچتی ہیں، تو کہے گا ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، یہ کشتی میری زیر و زبر جا رہی ہے. یہ پھر اس طرح کا ہے اللہ کے پاس جا رہی میری یہ کشتی. تو بہرحال اس میں سب سے اہم چیز صحبت ہے، جتنا ہو سکے آنا جانا رکھے، رابطے میں رہیں، اور دوسرا ذکر کی پابندی کریں کہ جو ذکر ہے ہمارے ہاں اس سب پوری عالم میں، یعنی اب یہ بات ہے کہ اس سلسلے میں ذکر مختصر ہے تو کہتے ناغا نہیں ہوتا کر لیتے، ورنہ لمبے چوڑے اذکار ہوتے نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے تھوڑا عمل ہو لیکن دائمی اللہ کو بہت پسند ہے، دائمی ہو. ایک آدمی ایک بادام کی صرف گری روزانہ کھائے اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اور ایک پائیہ ایک دن کھا لے اور پھر بھول جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا. دائمی عمل. اس لیے ہمارے بزرگوں نے، میرے شیخ مرشد عارف باللہ شاہ کی مختار صاحب نے تھوڑی سی تسبیح 4 تسبیح بس کر لیا کرو، بس ایک کلمہ طیبہ ایک اللہ کے استغفار، بس 4 تسبیح کر لو، ناغا نہیں ہوگی کیونکہ تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے. صبح شام کے تھوڑے معمولات کر لو، تو ذکر کی بندی کرے. اور تیسرا گناہ سے بچے، زبان کو، آنکھ کو، کان کو، دل کو گناہوں سے بچائے. بس اسی کا نام تقویٰ ہے، کیونکہ جب گناہ سے آپ اپنے قلب کو بچائیں گے تو قلب کا برتن صاف ستھرا ہوگا، تو اس کے اندر جو بھی مال جمع ہوگا وہ صاف ستھرا ہے. اب اس میں نماز کا نور بھی جمع ہوگا، روزے کا نور جمع ہوگا، ذکر اذکار تلاوت کا نور جمع ہوگا. تو برتن اگر صاف ہوگا تو جمع ہونے والا نور بھی صاف ستھرا ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر جس دیگچی میں ہم سالن پکائے اس میں ہم دودھ نہیں ڈالتے، کبھی بھی ہماری مائیں بہنیں گھر والے دودھ نہیں ڈالتے، کہتے اس لیے کہ اس میں مرچ کا ذائقہ آ جاتا ہے دودھ میں، حالانکہ پاک ہے. تو آپ بتاؤ اگر دل ہی پلیت ہو تو اس کے اندر ذکر اذکار کے نور کا کیا حال ہوگا، جا کر آپ خود سوچ سکتے ہیں، آدمی رہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو بہرحال یہ پرچہ ہے، اس میں معمولات بھی لکھے ہیں، اذکار بھی لکھے ہیں، اور یہ صبح شام کے 3 معمولات ان کو بندی سے کریں. اور کیا نام ہے آپ کا؟ قمر.